اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو. دوسرے نمبر پہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جس حد سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، لیکن اگر 1 تولہ ہو تو زکوٰۃ ہے نہیں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب. پہلی بات یہ کہ مال وہ ہو جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو. دوسرے نمبر پہ اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہو، لاگو ہوتی ہو، یعنی کہ نصاب تک پہنچ جائے. اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ جو ہے مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت ہو. مال جو ہے وہ مکمل طور پہ اس آدمی کی ملکیت میں ہو. یہ بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، اس میں کئی مسائل آتے ہیں، اس کا آپ سے بڑا گہرا تعلق قائم ہوگا بھی. تو پہلی شرط کیا تھی میرے بھائیوں؟ میرے ساتھ یاد کر لیں سبق، کہ وہ مال ایسا ہو جس مال کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو. نمبر 2 وہ اتنا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو. تیسرے نمبر پہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت ہو. کیونکہ زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے کسی اور کو مالک بنانا ہے. وہ مال آپ نے فقیر کو دینا ہے، اس کو مالک بنا دینا. پہلے خود مالک ہوں گے تو کسی کو مالک بنائیں گے. جو مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا مالک آپ کسی اور کو کیسے بنائیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خذ من اموالہم صدقہ، کہ زکوٰۃ ان کے مال میں ہے، ان کا مال، کسی اور کے مال میں نہیں. جو آپ کا مال ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوگا کہ جو قرض ہے، قرض کے اوپر زکوٰۃ کون دے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ دے گا جس نے قرض دیا ہے، یا وہ دے گا جس کے پاس قرض ہے؟ اس شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہے. یہ مسئلہ جو ہے کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے، کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو میرے بھائیوں اس میں کافی اختلاف ہے، اور میں بتاؤں گا درست اور راجح بات کیا ہے. راجح بات یہ ہے کہ جو قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جس نے قرضہ دیا ہوا ہے. دیگر مال کے ساتھ ملا کے آپ اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ وہ غالب گمان کیا ہے کہ آپ کو مل جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ مال آپ کے پاس ہی ہے. مثلا جس کو آپ نے مال دیا ہے وہ صاحب حیثیت ہے. ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود غریب ہو اور آپ کو خطرہ ہو، اس کو قرضہ دے تو دیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ واپس کرے گا. آپ کو امید ہے، آپ کا غالب گمان ہے کہ واپس کر دے گا. اور دوسرے نمبر پہ وہ مانتا ہے کہ میں نے قرضہ لیا ہوا اور دوں گا. ایسا نہیں ہے جو کہے یہی میں نے تو قرضہ لیا ہی نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ، ثابت کر کے دو. تو اگر مال آپ کا ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ واپس ملے گا اور صاحب حیثیت آدمی کے پاس ہے، خطرے میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہی موقف ہے جناب عمر کا، جناب عثمان کا، جناب عبداللہ ابن عمر کا، جیسا کہ روایت کیا ہے ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کا مال جو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ خطرے میں ہے، کسی غریب کو دے بیٹھے ہیں. اب آپ نے کہا چلو دے واپس کر دے گا تو الحمدللہ، نہ واپس کرے تو کوئی بات نہیں. یا جب آپ نے دیا تھا وہ امیر تھا، بعد میں اس کے اوپر ازمائشیں آ گئیں، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، اب آپ کو لگتا نہیں کہ وہ قرضہ واپس کر دے گا. یا آپ نے اس کو ایماندار سمجھ کے دیا، وہ اب انکاری ہو گیا، کہتا ہے میں نے قرض لیا ہی نہیں، کوئی گواہ لے کر آؤ. تو ایسا جو قرض ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہ قرضہ جب واپس ملے گا تب آپ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں. وہ قرضہ جو آپ کا پھنسا ہوا تھا، جو خطرے میں تھا، جو ملنے کی امید نہیں تھی، جب واپس مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ آپ کے اوپر ہے. پہلی شکل کیا تھی؟ قرضہ آپ نے دیا ہوا تھا، واپس لینا تھا. اب قرضہ آپ نے لیا ہوا آپ کے ذمہ ہے، تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال ہے
کہ زکوٰۃ تو لاگو ہو رہی ہے لیکن ساتھ قرضہ بھی ہے. اب تو میرے بھائیوں جتنا آپ کے اوپر قرضہ ہے اتنا مال آپ الگ کر دیں. آپ کے پاس ہے ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ, 25,000 روپیہ آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ الگ کر دیں, باقی کتنے رہ گئے؟ 75,000 کی زکوٰۃ دیں. اور اگر زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے 39,000 روپے کے اوپر اور قرضہ دینا ہے آپ نے 2,000 روپیہ, 2,000 الگ کر دیں, بھائی کتنا رہ گیا؟ تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اب زکوٰۃ لاگو ہو رہی ہے 38,000 روپے 800 روپے کے اوپر. اس سال جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے, یہ میں 38,800 روپے جو بولتا ہوں پاکستانیوں کے لحاظ سے, انڈین بھائیوں کے لحاظ سے نہیں, ان کی کرنسی کا ریٹ اور ہے. ٹھیک ہے, یہ تو چونکہ میں نے اخبار میں پڑھ لیا تو میں نے محفوظ کر لیا کہ چلو ہمارے لیے کام آسان ہو گیا بتانا. ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس کرنسی ہو, یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر جس کے پاس پیسے روپے ہوں. لیکن اس سال جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان میں وہ 38,800 روپے کا ہے. تو بہرحال میرے بھائی جتنا قرضہ ہے اتنے پیسے لگ کر دیں. اب دیکھیں باقی کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے کہ نہیں, اگر ہوتی ہے تو ادا کریں, اگر نہیں تو پھر آپ کو معاف ہے. تو اب کتنی شرطیں ہوگی میرے بھائیوں؟ جی, وہ مال جس مال کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس کی کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3. پھر سن لیں. نمبر 1 کہ وہ مال ایسا مال ہو جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ عائد کی ہو. نمبر 2 اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو. نمبر 3 مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں ہو. اور چوتھے نمبر پہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے.